نظیر دفعہ پہ آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر ممبر پاکستان تحریک انصاف اور یو کے اینڈ یورپ کے ہیڈ جناب صاحبزادہ امیر جہانگیر صاحب اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان پاکستان عوامی تحریک یو کے کوآرڈینیٹر جناب ہارون راٹھور صاحب جو ہے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے وہی جاننا چاہیں گے جس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو سچویشن ہے آزاد کشمیر میں جس طرح وہ جیتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان عوامی تحریک تو وہاں سے الیکشن لڑا بھی نہیں انہوں نے، تو کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے گہرا تعلق جو ہے کشمیر سے، تو میں جاننا چاہوں گا اسی حوالے سے آپ بیان فرمائیے۔ ضرور۔ اصل میں جو ہمارا جو پاکستان عوامی تحریک کا چونکہ سپورٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، اس میں ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں، اور دوسری چونکہ جو سچویشن وہاں پہ ہے آزاد کشمیر میں، جس طرح سے پیسے چلتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی وسائل نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، نہ ہی تو ہم نے لوٹا ہوا پیسہ ہمارے پاس ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ ہے کہ ہم نے لگانا ہے اور دوبارہ اقتدار میں آ کے تو پھر دوبارہ لوٹ مار کر کے تو پھر ہم نے پرافٹ کمانا ہے۔ ایسا تو ہمارا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہمارے جو کارکن ہیں وہ تو گراس روٹ لیول سے اٹھتے ہیں اور حقیقی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک مضبوط آواز تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی ایک مضبوط آواز تھی، ہم نے اس میں ان کو سپورٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کرپشن جیت گئی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کا آپ نے سنا ہو کہ ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک میں تبدیلی الیکشن سے کبھی بھی نہیں آ سکتی، لوگوں کے اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا، چونکہ یہ سسٹم ایسا بن چکا ہے نا، ایک نظام ایسا بن چکا ہے۔ اب وہی لوگ ہیں، اب اوورسیئرز کو ہم لے لیتے ہیں کہ اب وہی لوگ ہیں جو پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کے وہ کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی وہ پاکستان جائیں گے تو وہ کیو بریک ہو جائے گا، وہی لوگ ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سسٹم ایسا ہے، وہاں پہ نظام ایسا ہے کہ وہ جیسے ہی اتریں گے ایئرپورٹ پہ تو ان کو پتہ ہے یار یہاں پر ابھی یہ نظام ہے، تو ہم لوگ پھر اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوگا، حقیقی تبدیلی پاکستان نظام کی تبدیلی کون لائے گا، مطلب آپ لائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نظام کی جو تبدیلی ہے نا، یہ عوام نے لانی ہے، یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری لائے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان لائے گا، تو بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لیے پبلک کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر ایک موٹیو لوگوں کا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ساری قوم نکلے گی تو انقلاب آئے گا۔ ہم نے چونکہ پہلے دن سے آواز ہی مصطفی انقلاب کی اٹھائی ہے، تو ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مصطفیٰ کا نظام اس ملک کے اوپر عائد کیا جائے، جس نام کے اوپر یہ ملک بنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں اور گنبد خضرا کا رنگ دیکھیں تو یہ ایک ہی آئیڈیالوجی ہے، اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اس میں تمام جو انسان ہے، بنی نوع انسان ہے، ان کو سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اس میں مسلمان کے پاس بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مائنارٹیز کے پاس حقوق ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں تربیت کی جائے تو جو ہے انقلاب؟ بالکل ایسے ہی ہے، میں تربیت کون کرے گا؟ بالکل یہ اب ہماری جو لیڈرشپ ہے، لوکل جو لیڈرشپ ہے، یہ ہمارے ان کا کام ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، نہ کہ پبلک کے اندر جا کے ہمیں جھوٹ بولنے چاہیے، ہمارے اداروں کو مضبوط ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگوں کا کام ہے، یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، وہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے کیا کردار ادا کر سکتی ہے تربیت کے لیے؟ مطلب پہلے تو یہ تربیت ہوگی تو ہم اس طرف جا سکیں گے نا کہ انقلاب آ سکے گا۔ دیکھیں جب تربیت ہی نہیں ہوگی تو انقلاب کیسے؟ دیکھیں آپ نے ایک دیکھی ہوگی چیز کہ ہمیشہ میڈیا کے اوپر آپ نے دو تین چیزیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور عام میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کے جو بھی فالوورز ہیں وہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں، ان کے جلسے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ان کی فلاں جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ تربیت ہے جو ہو رہی ہے، پچھلے 30-32 سال سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن مجبوری اس وقت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل فنڈز کے اتنے نہیں ہیں کہ ہم اب پورے پاکستان کے اندر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام ڈاکٹر صاحب نے لایا ہے، یا ڈاکٹر صاحب جو نظام لے کے آئے اور جو انہوں نے اپنی جماعت میں آپ کو ایک اسمبل دے دی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، یہ پورا ملک ایسے ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اگر وہ وسائل دیے جائیں، ہمیں اگر وہ چیز دی جائے تو ہم وہ سارے پورے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں۔ اگر ہم 2 کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا 8-10 ارب روپیہ لگنا ہے۔ اگر ایک 50 روپے کا ایک پیک بناتے ہیں اور وہ پیک بنا کے ہم لوگوں کے اندر جا کے شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں نا تو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کیا اتری ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بالکل صحیح پڑھیے، اور اس کے بعد پہلی چیز ایجوکیشن اور اس کے بعد دوسری چیز شعور کی گیا لائق ہے۔
ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا. اور میں صاحبزادہ امیر جہانگیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہماری گفتگو اسی حوالے سے چل رہی، جیسے شعور کے بارے میں انہوں نے بات کی، تربیت کے حوالے سے بات کی. تو تعلیم کی تو بہت زیادہ کمی ہے وہاں، تو اسکولز ایسے نہیں ہیں، اور جتنے گھوسٹ اسکول پاکستان میں ہیں ان کا تو ایک مثال کہیں شاید نہیں ملتی. آپ کیا سمجھتے ہیں جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو تربیت کیسی؟ جی تعلیم تو کہ بہت کمی ہے، بہت سخت ڈے ون سے اس کی ضرورت ہے. بالکل ایسی. اس پہ تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. مگر اب تعلیم میں بھی ہم اتنے پیچھے رہ گئے، جو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ آج آپ اپنے بچے کو، آج آپ کا بچے کو پہلی کلاس میں ڈالیں گے تو 25 سال اس کو لگیں گے بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ کر کے اوپر آئے گا. بالکل ایسے. اور وہ بھی جب 25 سال میں گریجویٹ کر کے اوپر آئے گا، کوشچن اس وقت یہ سوال کیا جائے گا کہ وہاں کہاں سے اس نے گریجویشن کیا ہے. اگر تو ماما پارسی اسکول سے اس نے کیا ہے تو وہ بیچارے کو کلرک کی نوکری بھی پاکستان میں نہیں ملے گی. ایسے. آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریشن کرنا ہے تعلیم پہ. مگر اب دیکھیے، آپ ادھر اگزامپل لیں خان صاحب کا، عمران خان کا. جی. انہوں نے نمبل کالج یونیورسٹی میاں والی کے اندر کھڑا کری. جی. اب میاں والی یہ وہ ایریا ہے جہاں پر میں تو کبھی گیا نہیں ہوں، مگر جو میں اس کا سنتا تھا وہ یہ سنتا تھا کہ وہاں پہ چور ڈاکو رہتے ہیں. وہ جا کے وہاں پہ مرڈر وغیرہ کرا کے جا کے وہ اپنا ریفیوج لیتے ہیں میاں والی میں، اور آپ ان کو ڈھونڈنے جائیے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے اسمگلر جو ہیں وہ میاں والی میں رہتے ہیں. اب ایسی جگہ کو اس نے ایک اتنی خوبصورت یونیورسٹی وہاں پہ کھڑی کی ہے جس کو دنیا بھر سے سپورٹ مل رہی ہے. بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اس کے سلیبس جا رہے ہیں، اور وہاں سے جو بچے گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ ریکگنائز کیے جا رہے ہیں ویسٹ کے اندر. یورپ میں، یو کے میں ان کی ڈگری یہاں پہ لی جا رہی ہے، اور وہ یہاں پہ اب ماسٹرز کر سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر اور بھی حکومت بھی اس کے اوپر کانسنٹریشن کرے تو یہ بہت آگے بڑھ سکتی ہے. لوئسٹ بجٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ کے اوپر، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ سے تھی. پھر اس کے بعد پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس میں بھی یہی تھا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، ان میں بھی یہ تھا. سارا جو ان کا کانسنٹریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سارے فنڈز کے ایلوکیشن بڑی پروجیکٹس کے اوپر. بیکاز بڑی پروجیکٹس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کک بیکس ہوتی ہیں کمیشنز کی. بالکل ایسے. آپ کے بڑے بڑے ایئر کرافٹس خریدے جا رہے ہیں، اس میں کک بیکس ہو رہی ہیں. آپ نے بہت بڑا اگر کوئی اور دوسرا پروجیکٹ کرنا ہے، میٹرو بس کا کرنا ہے کہ آپ کو موٹر وے کا کرنا ہے، اس میں کک بیکس ہوتی ہیں. ان ہر پروجیکٹ کے اندر کک بیکس ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہ کک بیکس کا رزلٹ ہے کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے گھر جو ہیں 50 100 200 ملین پاؤنڈ کے پورٹ فولیو ان کے بن گئے مے فیئر کے اندر، پارک لین میں، وہ ان کے بیک سے بنے. بالکل ایسے ہی. تو اب گورنمنٹ کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے، آئیدر وہ ایسی پروجیکٹ کریں جس کے اندر ان کے گھر مینٹین ہو سکیں پارک لین میں، نہیں تو پھر وہ ایسی پروجیکٹ کریں جس کے اندر وہ آپ کو ایجوکیشن دے سکیں. تو ایجوکیشن کو بھول جائیے، ایجوکیشن اور ہیلتھ تو کوئی آ نہیں رہی ہے. انڈیویجولی اگر کوئی کرے تو ہوگا، جیسے خان صاحب نے کیا، جیسے ہمارے مرحوم ایدی صاحب نے کیا. ایدی صاحب نے. اور اچھا، اس میں جاننا ہی چاہوں گا کہ جیسے آپ نے نمل کالج کے بارے میں بتایا، بیڈفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں بتایا، بنیادی تعلیم جو مطلب کے پی کے میں اس وقت ہے، کیا وہ فری ہو چکی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو بنیادی تعلیم ہوگی تو بندہ یونیورسٹی تک جائے گا. جی ہاں. اس کے لیے کیا وہ بھی بہت اسکولوں کے اندر کی گئی ہے، اور وہ اسکولوں کے اندر باقاعدہ کمپیوٹرز پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور مجھے معلوم ہے وہ لوگ جو یہاں پر ہیں جنہوں نے یہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کری، اپنے ایکسپینس کے اوپر انہوں نے یہاں سے ہزاروں کمپیوٹرز بھجوائے، جو وہ کمپیوٹرز اکوپ کیے گئے اسکولز کے اندر، اور وہ اسکولز کے اندر فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن ایک کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، بٹ یہ ہو رہی ہیں آپ کے کیونکہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس نے تو ایک ادارہ منہاج القرآن کے تحت جو ہے اسکولز اور کالجز کھولے ہوئے جو چل رہے ہیں، ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اب حکومت اسکول ہمارے جو سینکڑوں میں، تو تحریک انصاف جو کہ مطلب نمل کالج کی طرف جا رہے ہیں، تو بنیادی تعلیم کے حوالے سے
نہیں تحریک انصاف جو ہے اب تو صوبے میں ہاں حکومت بھی ہے. تحریک انصاف جو ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نمل کالج کا. جی جی یہ خان صاحب کا پرسنل کنٹریبیوشن ہے، پرسنل ایفرٹس ہیں. پرسنل شوکت خانم سے کوئی تحریک انصاف کا مطلب نہیں ہے. خان صاحب کی پرسنل کنٹریبیوشن ہے، پرسنل ایفرٹس ہیں جو انہوں نے کیا ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے بالکل کہ پاکستان کے لیکن اندر. خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم ایک نظام لے کے آئیں گے کہ یہ جو شوکت خانم کے لیول کے ہی تمام ہاسپٹلز اور نمل کالج جیسے ہی کالجز کے پی کے میں بنائیں گے، ایک نظام لے کے آئیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کہاں تک ارے جی کامیابی اس سے حاصل بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہنے کی بات تو چھوڑیے، خان صاحب نے کیا کہا تھا آپ یہ دیکھیے کیا کیا ہے. اتنے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کے اندر بھی کھول دیا. اور آپ سمجھے تو صحیح ہے ہاسپٹل کا مطلب کیا ہے. ایک کینسر کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی 80,000 پاؤنڈز کاسٹ آتی ہے ایک ٹریٹمنٹ کی. ایک ٹریٹمنٹ کی بالکل 80,000 پاؤنڈ. اب اس کو ملٹیپلائی کریے 150 روپے کے ساتھ تو کتنے لاکھوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، کروڑ کے اندر ہم جا رہے ہیں. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور جس کے اندر وہ 85% لاہور میں اور 85% پشاور کے اندر فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور 15% ان سے چارج کر رہے ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ باہر نہیں جائیں گے، ملک کے اندر ہی رہیں گے اور وہیں اپنا علاج کروائیں گے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جن کو فری ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، یہ عمران صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ میں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال 20 دفعہ خود دیکھا ہے وہاں پر. جی جی There is no difference between the paying patient and non-paying patient. دونوں کے برابر برابر کمرے ہیں. دونوں کو اگر آپ انٹر ہوں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ پے کر رہا ہے یہ پے نہیں کر رہا ہے. بالکل اس کو بھی 1 کروڑ روپے کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ مل رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جو کر رہے تھے وہ جو ابھی اس سے پہلے آزاد کشمیر پہ بات، اس پہ میں ذرا سا کمنٹ دیتا جاؤں. بالکل دیکھیں جی اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ نواز گورنمنٹ نے بری طریقے سے میسو فنڈنگ آزاد کشمیر کے اندر ڈالی جو کہ بیرسٹر صاحب نے کہا. ہاں بیرسٹر صاحب نے کہا، اس کے ایویڈنس موجود ہیں، پروفس موجود ہیں، لوگوں سے پتہ لگ رہا ہے. بیکاز آزاد کشمیر کو اتنا بڑا تو وہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ لگے گا. برادران ہیں، سب ہیں، وہ پتہ لگ ہی جاتا ہے آپس کے اندر اٹھنے بیٹھنے سے. آپ کی سمجھتے کوئی ایک تحریک نہیں آنی چاہیے اس کے خلاف؟ خان صاحب نے تو مبارکباد دے دی اور اس کے بعد تحریک تو خان جیسے پہلے آئی تو تحریک تو خان صاحب کر ہی رہے ہیں. 7 تاریخ تھے وہ تو کر ہی رہے ہیں. آزاد کشمیر کے حوالے سے نہیں مطلب یہ پرٹیکولرلی آزاد کشمیر کی تحریک نہیں. تحریک تو وہ پورے پاکستان میں 20 سال سے کر رہے ہیں. 20 سال سے وہ اسٹرگل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہی. اور آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سچی بات ہے. آج خان صاحب یہ دھرنے اور تحریکیں نہ چلاتے تو یہ میں آپ کو ایک بڑے اسٹرانگ کنونشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی پیسے اس وقت پاکستان میں خرچ ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور پروجیکٹوں کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ نہ ہو رہے ہوتے، وہ پیسے بھی باہر ٹرانسفر ہو جاتے. یہ تو اب ان کے خوف کی وجہ تھے، پھر بھی یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں تھوڑے سے کہ بھائی روک لو، نہیں تو یہ تو پھر تحریک لے کے آ جائیں گے کل پارلیمنٹ کے باہر. تو یہ خان صاحب کا پریشر پڑا ہوا ہے بیکاز اس میں پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا تھا، اس نے مسلم لیگ نے نہیں کرنا تھا. دونوں چور ہیں، وہ اس کی چوری بچاتا ہے، وہ اس کی چوری بچاتا ہے. ٹی آر ایس جو ہے اس کے اندر تو آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا. دیکھیے جی ہمارا خان صاحب نے جو پاناما لیگ کے حوالے سے جو پاناما لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خان صاحب نے بڑا کلیئر اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے. انہوں نے جو کرا تھا وہ یہ کہا تھا، اتحاد احسن بھی اس کے اوپر آن اینڈ آف پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے اس کے ساتھ ہیں اس سٹینڈ کے اوپر. وہ یہ تھا کہ میں نے کسی حالت کے اندر بھی نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی کروانی ہے پاناما لیگز کے اوپر. ایز اے پرائم منسٹر اس کے اوپر یہ الزام آیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو کھڑے ہو کے پروف کرے کہ میں انوسنٹ ہوں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف آپ یہ پروف کریے کہ میں چور ہوں. ارے بھائی بات تو وہی آ جاتی ہے، چیف جسٹس جو ہمارے ہیں وہ اوپر بیٹھے یہ ساری چیزیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی. اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے فوج جو ہے وہ بھی بیٹھی ہے واچ کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں بالکل. یہی 2 پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ملک کے اندر، ایک فوج اور ایک جوڈیشری. بالکل. جب خان صاحب نے دیکھا مجھے دونوں طرف سے کہیں سے بھی ہیلپ نہیں آ رہی، ہیلپ ان سینس کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے کہ بھائی کھڑے ہو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ،
اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے آپ کی. بالکل. تو خان صاحب نے بولا پھر میں انڈیپینڈنٹ موومنٹ کروں گا, جو میرے ساتھ آتا ہے آئے, جو نہیں آتا ہے نہ آئے, بٹ مگر میں لوگوں کو جگاؤں گا, میں قوم کو لے کے چلوں گا, میں لوگوں کو گھڑی گھڑی یہ میسج بھیجوں گا کہ مجھے جوائن کرو. اب وہ 7 تاریخ کو پشاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں اسلام آباد تک کے لیے. آپ کا اس سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ 1 دن چلے گا, کہ یہ 5 دن چلے گا, کہ یہ سال بھر چلے گا. جی ہاں بالکل. یہ تو جی اب ٹائم بتائے گا. پہلے بھی 126 دن چلا, اس کے بعد رزلٹ. اس میں کوئی ٹائم اسکیل ہوتا نہیں ہے. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, اور آپ بھی شاید اس میں میرے خاص سے اگری کریں گے, آپ نے پوری قوم کے ہاتھ پاؤں ٹوٹلی کاٹ دیے ہیں. ان کی سوچ جو ہے اس کو آپ نے سیبٹاج کر لیا ہے, جیسے میگنیٹ سے کھینچ لیتے ہیں, آپ نے ان کے دماغ میں سے ان کی سوچ بھی نکال دی. وہ تو بیچارہ غریب ہیلپ لیس کھڑا ہے. 16 گھنٹے 18 گھنٹے, بلکہ یہ تو میں بڑی ماڈریٹ قسم کی بات کر رہا ہوں, کافی دن ان کو بجلی بھی نہیں ملتی ہے, پینے کا کلین پانی نہیں ملتا ہے, کوئی میڈیکل ایڈ ان کو نہیں ملتی ہے. کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں اللہ جانے. ہم اور آپ تو یہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کے موٹر میں بیٹھ کے چل رہے ہیں, موٹر ویز اناؤنس ہو رہی ہیں, موٹر وے اناؤنس ہوئے, ان کی جھگیوں میں سے کس طریقے سے پانی گزرتا ہوا جا رہا ہے. ان بیچاروں نے اب کیا کرنا ہے, وہ تو بالکل وہاں اٹھایا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کی, ان پولیٹیشنز کی یہ تھنکنگ تھی. اس تھنکنگ کے اگینسٹ یہ جو عمران خان کھڑا ہوا ہے, ہماری تو صاحب دعا ہوگی, اللہ سے دعا ہوگی کہ خدا کے واسطے جاگو, بیکاز یہ کب تک کھڑا رہے گا. 5 سال کھڑے گا, 6 سال کھڑا ہوگا, اس کے بعد یہ بھی ایک دن بڈھا ہو جائے گا اور پھر نہیں کر پائے گا. بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک. یہی ٹائم ہے جو اس وقت کھڑے ہوں لوگ, اور کھڑے ہو کے اس کو جوائن کریں. ٹھیک. یہ میں ہارون راٹھور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تحریک قصاص جو شروع ہونے والی ہے 6 اگست سے, اس کے بارے میں کیا بیان فرمائیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی تحریک آئی اور آگے چلے گئے کینیڈا جناب طاہر القادری صاحب, اس دفعہ پھر تحریک لا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس طرح کے حالات ہیں, اور پنجاب میں جس طرح 14 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے دن دہاڑے, جو معراج القرآن کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد اب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے 3 سوال ہیں. 3 سوال ہیں, بالکل 3 سوال ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کا یہ سوال لیتا ہوں جو زیادہ پبلک سننا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کینیڈا چلے جاتے ہیں اور آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے. ہمارا جو نیٹ ورک ہے نا, منہاج القرآن کا جو نیٹ ورک ہے, وہ آل اوور دا ورلڈ ہے. یہ 90s کنٹریز میں ہے اس وقت سیٹ اپ ہے. بالکل ایسے. اب ڈاکٹر صاحب کی مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, کچھ UK کے حوالے سے ہوتی ہیں, کچھ امریکہ کے حوالے سے ہوتی ہیں, کچھ یورپ کے حوالے سے ہوتی ہیں, تو ان کو آنا پڑتا ہے. چونکہ ہماری یہاں پر ہمارا جو پیس ایجوکیشن پروگرام ہے, اس وقت ہم دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ریسنٹلی 25 نئی کتابیں دنیا کو پیس کے نام کے اوپر لکھ کے دی ہیں. ٹھیک. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے, مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہوتے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں, یہاں پر ہوتے ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں لیکچرز ان کے, پھر لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ان کانفرنسز میں شرکت کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کبھی کینیڈا آتے ہیں, کبھی انگلینڈ آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا یہاں پر انگلینڈ کے اندر ہی تھے, یہاں پر 3 لیکچر تھے یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو کر کے کیے. تو ان کو تو آنا جانا پڑتا ہے. ایک یہ چیز, یہ اس میں کوئی ایسی چیز ہم نہیں سمجھتے, چونکہ ہم لوگ جو کارکن لوگ ہیں, ہم لوگ اسے ڈسارٹ نہیں ہوتے, چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر پاکستان کے اندر چونکہ گراؤنڈز کے اوپر کام جاری ہے, تحریک کا کام ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے قصاص کے حوالے سے آج تک نہیں رکا. چونکہ وہ تحریک ہے, ہم کیسز کا ہم نے سامنا کیا. آپ نے دیکھا کہ جب یہ انہوں نے باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ جو انہوں نے ہائیڈ کی, وہ انہوں نے کمیشن, انہوں نے پنجاب حکومت نے خود کمیشن بنایا. ٹھیک ہے, پنجاب, اور ہمارے اس میں جو نامینیٹ کیے, جو ہمارے جو اس پورے پروسیجر کے دوران جو ہمارے وکٹمز تھے, جو مظلوم تھے, ان کے خلاف پرچہ انہوں نے دیا, اور تقریباً 150 بندہ تھا. بالکل ایسے. اب وہ 150 جو بندہ جن کے خلاف وہ ہماری تاریخیں لگی ہوئی ہیں, تاریخیں ہم بھگت رہے ہیں, کورٹس میں ہم جا رہے ہیں, چونکہ ہم کوئی بھی ایسی جگہ جو ہے اس کو ہم بالکل لوز نہیں کر رہے, یا چھوڑ نہیں اس کو رہے کہ انہوں نے ہمیں سیشن کورٹ میں بلایا تو ہم سیشن کورٹ میں اپیئر ہوئے, ہم ہائی کورٹ میں ہوئے, ہر جگہ کے اوپر ہم ہو رہے ہیں. چونکہ ہم نے ان کو یہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایشو ہے, یہ جو 14 شہداء ہیں,
یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اگر 100 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ چلا نہیں یہ کیس تو یہ ایسا ٹیکہ ہے جو نواز شریف صاحب کے اور ان دونوں بھائیوں کے ماتھے کے اوپر لگ گیا ہے. یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور اس کا ہمارا صرف ایک انہوں نے بہت جھوٹ بھی بولے, انہوں نے جی 5 ارب روپیہ لے لیا, انہوں نے اتنے کروڑ لے لیے جی. ہمارا ایک کارکن تو وہ خرید نہیں سکے. اگر کوئی ایک خریدا ہوتا, مجھے آپ بتائیں جتنی تکلیف اس وقت جو ریئل اپوزیشن کا رول ڈاکٹر صاحب پلے کر رہے ہیں, اگر کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوتا تو انہوں نے کتنا واویلا کرنا تھا اس کو. ٹھیک ہے, وہ کس طرح اس بندے کو لے کے آ جاتے. ایک کارکن تو یہ خرید نہیں سکے, تو ڈاکٹر صاحب کو خریدنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک چیز ایک چھوٹی سی اور گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ کسی بھی رہنما کا اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اسی ملک کے اندر. جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ قادری صاحب جو ہیں پوری دنیا میں وزٹ کر رہے ہیں, لیکچرز دے رہے ہیں, بالکل سمجھ میں آتی ہے, مصروف ترین شخصیت ہے. لیکن اگر اس ملک کو اگر ان کی ضرورت ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں آ کے پوری جو تربیت قوم کی جو کر سکتے ہیں, وہ جیسے دنیا بھر میں تربیتی پروگرام کر رہے ہیں, اگر وہ وہاں کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے؟ دیکھیں حالات بہتر ہو رہے ہیں. میں جو سمجھ رہا ہوں ہماری طرف رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. رہنما کی ضرورت, دیکھیں بات یہ ہے کہ رہنما کی منزل کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تمام جتنے بڑے آپ رہنما آپ اگر سب کو اسٹڈی کریں تو کوئی بھی رہنما آپ کو ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا, چونکہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آتے ہیں, دیکھیں ہم نے وہاں پر 70 دن کا دھرنا دیا, جس لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب رہتے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں, رہنا زیادہ چاہیے, یہ ایک مقصد ہے لوگوں کا, جس پہ آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو یہ میں بتانا چاہوں گا, اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان بھی اتنا ہی رہتے ہیں جتنا یہاں پر رہتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور بلکہ پاکستان میں زیادہ ہی رہتے ہیں. اب بھی اس وقت پاکستان ہے, تو جب یہاں پر آئیں گے تو 2 ہفتے کے لیے آئیں گے, کینیڈا جائیں گے تو 2-3 ہفتے کے لیے, چونکہ ایک ہی ٹنیور ان کا بیچ میں گزرا ہے اس پورے پیریڈ کے درمیان. وہ زیادہ ایسا وہ باہر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے رہتے کہ ان کا علاج چل رہا تھا, اور جو ان کا علاج چل رہا تھا, جو ان کی ہارٹ کی جو پرابلم تھی ڈاکٹر صاحب کی, وہ آپ نے 31 اگست کی رات کو جو انہوں نے گیس انڈیا سے اپنے جو چونکہ ان کی حکومت جو ہے, ان کی جو مودی صاحب ہیں, مودی کی ساتھ جو ان کی دوستی ہے, اس دوستی کے تحت جو ہے نا یہ کافی ساری چیزیں بھی منگواتے ہیں نا ان سے, تو پھر یہ گیس بھی جو ایکسپائر گیس تھی انہوں نے منگوائی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے جو والوز تھے وہ کچھ ڈیمیج ہو گئے تھے. اب ہم نے کیا کیا, انہوں نے تو پچھلے 30 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے, یہ تو کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں یہ اپنا علاج پاکستان میں کروا سکیں, لیکن ہم نے سب سے پہلے وہاں کے جو لوکل ہاسپٹل تھا اس میں ہم نے اپلیکیشن دی کہ جی ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب کا پرابلم ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ. انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا یہ بات, انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈاکٹر صاحب کی سیکورٹی کی ہم ذمہ داری نہیں دے سکتے, اور ان کا علاج ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو انگلینڈ شفٹ کیا, اور وہ ایک ٹرنیور تھا جو ایک لمبا عرصہ رہا, چکے ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی تھی, اور وہ آپ نے دیکھا کہ آخری جلسے کے تقریر کرنے کے دوران ان کی اسپیچ کے دوران ان کی جو ہے نا وہ صحت خراب ہو گئی تھی, اور وہ بھی انہوں نے 8 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد, جبکہ ہم نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ اسپیچ اس جلسے کو کینسل کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے. ملک کے لیے, قوم کے لیے ایک بندے نے اپنی ساری زندگی دے دی. اگر آپ ان کا فلسفہ انقلاب دیکھیں جو انہوں نے بک لکھی ہے, تو انہوں نے پوری زندگی اس کام کے لیے دے دی. بیٹے تھے, بیٹے اس کام پہ لگا دیے, اب آگے آ رہے ہیں پوتے جو ہیں وہ بھی انہوں نے اسی کام کے اوپر, اسی مشن کے اوپر لگا دیے کہ ہم نے اسی مشن کے اوپر کام کرنا ہے. اور اتنی بڑی, اور اگر آپ دیکھیں اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے نہیں, دیکھیں موروثی سیاست اس وجہ سے نہیں ہے, بچے اور پوتے آنا شروع ہو جائیں گے تو ماروسی طرف چلے جائیں گے نا. بالکل, میں بہت اچھا سوال ہے. میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارا منہاج القرآن کا ایک سیٹ اپ ہے, اور پاکستان عوامی تحریک, اس میں کوئی بھی چیز موروثی نہیں ہے, اس میں ہر چیز الیکٹڈ ہے. جو بندہ پرفارم کرے گا وہ سیٹ لے لے گا. ٹھیک ہے, اس میں پرفارمنس ہے. ہاں ان کا ایک چونکہ ایک الگ سیٹ اپ بھی ہے, چونکہ بہت سی چیزیں ہیں. اب جیسے حسن بھائی ہیں, تو حسن بھائی چونکہ وہ منہاج القرآن کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے, اور منہاج القرآن کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی پاکستان عوامی تحریک سے بڑا ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے. ٹھیک, پاکستان عوامی تحریک کا یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, میں جس کو یہاں پر لیڈ کر رہا ہوں, ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک, اب یہاں یہ پولیٹیکل والا سیٹ اپ اس میں بڑا ڈفرینٹ ہے, اور جو دوسرا ہمارا مذہبی اس میں چونکہ روحانیت چیزیں بھی آتی ہیں اور بہت سی چیزیں بھی آتی ہیں, تربیت کا سلسلہ بھی ہے, ہمارے اسکول بھی چل رہے ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا MWF کا جو پروگرام ہے بہت بڑا ہمارا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری, اگر آپ منہاج القرآن کو اگر آپ اسٹڈی کریں, میں آپ کے ویور سے یہ کہوں گا کہ ایک بار انٹرنیٹ پہ جو ہے منہاج القرآن کو اسٹڈی کریں, ایک بار آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا ہے
اس کے اندر، اور اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. آپ جو چیز اس میں ٹیسٹ کرنا چاہیں وہ آپ کو اس میں ملے گی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اگر تعلیمی یہ کام ادارے جو منہاج القرآن کے اس میں تعلیم فری دی جاتی ہے؟ جی بالکل فری ہوتی ہے، اس میں ایجوکیشن فری ہوتی ہے، ہماری ایجوکیشن کمپلیٹلی فری ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی، چونکہ یہ ہمارا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے MWF کے پروجیکٹس ہیں نا، ان کو ہم کبھی بھی کیش نہیں کرتے پالیٹکس. ٹھیک ٹھیک. اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. جو احتجاج ہے اس میں پاناما لیکس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے قاضی صاحب. دیکھیں ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو بنیادی جو ایجنڈا ہے، بنیادی ایجنڈا ہمارا جو ہے وہ تحریک قصاص ہے. تحریک قصاص، بالکل. اب تحریک قصاص کے ساتھ ہم نے جب یہ سفر کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا 2011 سے، تو ہم کنٹینر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. آج اگر آپ دیکھیں تو 3 دن پہلے 4 دن پہلے ماشاءاللہ 28 جماعتوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے موقف کو لوگوں نے سمجھا ہے، لوگ اس طرف چل پڑیں کہ ہاں بالکل یار یہ جو بات ہے اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. اب اس کے اندر جو ہمارے جو کولیشن جو پارٹنرز جو بنیں گے اپوزیشن میں جو ہیں، ان میں پاناما لیکس بھی ہے، اب ان میں جو پنجاب کا آپریشن ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کے ویورز کے اور جو ہمارے پاکستان میں سمجھ رہا ہوں اس وقت جو جنرل رائل شریف صاحب ہیں، میں ان سے ایک بڑا پرزور مطالبہ بھی کرتا ہوں پاکستان عوامی تحریک برطانیہ کی طرف سے کہ پنجاب کے اندر یہ آپریشن فل فورس شروع کیا جانا چاہیے. ٹھیک. نیشنل ایکشن پلان کدھر گیا ہے؟ ٹھیک. آپ سندھ کو رو رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اصل گھر تو پنجاب ہے. ایک چھوٹو گینگ ہے، دیکھیں ایک چھوٹو گینگ ہے، وہ ایک ڈاکوؤں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو آرمی بلانی پڑی ہے. بالکل ایسے. اور جبکہ آپ کے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو سپاہ سالار پاکستان اور لشکر جنگوی اور یہ کتنے دہشت گردوں کے گروہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب تک جنوبی پنجاب کے اندر آپ یہ آپریشن نہیں کرتے، نیشنل الیکشن پلان کو فل فور پنجاب کے اندر لانا چاہیے، اور ان ساری دہشت گردیوں کا خاتمہ اب تبھی کر سکتے ہیں. پنجاب لاہور کے اندر جو ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا، یہ لوگ کون تھے؟ یہ کدھر سے آئے؟ ٹھیک. اگر دیکھا جائے یہ لوگ کون تھے؟ یہ وردیاں پہن کے کدھر سے آئے؟ ان کو ٹریننگز کس نے دی؟ یہ ٹریننگز کے لیے آپ پنجاب حکومت کی وہ بجٹ وہ دیکھیے کتاب ان کی، وہ ان کی جو چھوٹو گینگ کے لیے بھی کہتا، چھوٹو گینگ کا جو سربراہ تھا وہ کہتا تھا کہ پولیس انہیں سپورٹ کرتی تھی اور فوج کے سامنے انہوں نے ہتھیار کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مختصر بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک کے بعد پھر جو ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور اس بریک کے بعد ہم جو ہے لائیو کالرز کو شامل کریں گے جو بھی اس پروگرام میں صاحبزادہ امیر جہانگیر صاحب سے اور جناب ہارون راٹھور صاحب سے گفتگو کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں، وہ اگلے سیگمنٹ میں جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے.